صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ صحابی نہیں ہے، سن لیجیے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، مطلب رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں ابھی، وہ صحابی نہیں ہے وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے بھروسے وہ کوئی خصم کھا لے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی خصم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے واسطے سے کوئی خصم کھا لے، کوئی جو ہے وعدہ کر دے تو اللہ ان کی خصم کو پورا کر دیتا ہے، اور انہیں سفید داغ ہے۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملاقات، صحابہ سے کہا، ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزارش کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے تعلق سے۔ ان کے تعلق سے اویس رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن قبیلے کے تھے، اویس قرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور ہے، یہ قرن قبیلے کے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخط لکھا، اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو وہ جو ہے وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں کی خدمت کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا، کیا کروں؟ رسول نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو۔ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لیے، صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں نا اب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ تبھی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے، کوئی خصم کھا لے تو اللہ ان کی خصم کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور جو ہے دعائے مغفرت کرانا۔ سن 23 ہجری میں یہ جو ہے مکہ آئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اویس مجمع میں آئے ہوئے، عمر ابن خطاب نے بلایا اور کہا رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی، اویس کے تعلق سے، کہ جب تم سے ملو تو دعائے مغفرت کرانا، تو میرے لیے دعائے مغفرت تم کرو۔ اور اویس نے جو عمر ابن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے بعد کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا خط لکھ دیتا ہوں کوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کرے۔ تو کہا نہیں، میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر دینے کی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعائے مغفرت کروا سکتا ہے۔ یقیناً اس حدیث میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک اویس سے جو دعا کروائے۔ تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اونچے درجے والا انسان جو کہ صحابی ہے، عمر ابن خطاب صحابی ہے، وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجے والے انسان سے بھی دعائے مغفرت کروا سکتا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ نہیں کہ ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے، صحابہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ان کو برس تھا، کوڑ کا مرض تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ بھی دور کر دیا، سوائے ایک نشان باقی تھا جس کے تعلق حدیث میں ان کے جسم پر ایک سفید داغ ہے، رسول نے فرمایا، پہچان ان کی بتائی، اسے تم پہچان لوں گی اویس سے بول کر۔ اور جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ سلوک نے دیکھی اویس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرواؤ، اور عمر ابن خطاب نے اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروائی۔ اسی طرح عمر ابن خطاب کا دور تھا،